اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبت بھرا السلام علیکم۔ دوستو، 2 قسطوں میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم لوگ USA سے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی دبئی کی ہی آپ سے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ دبئی تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو بوسٹن سے ہماری فلائٹ تھی، اور اب دبئی سے ہم لوگ جو فلائٹ لیں گے اور سیدھے پھر پاکستان جائیں گے۔ تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیوز کو بھی پسند کیا۔ تو اب یہ بھی دیکھیے گا۔ تو آہستہ آہستہ پھر میں پاکستان کی بھی کچھ ویڈیوز شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو دوستو، پاکستان میں بس اس بات سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کیمرہ چھین نہ لے، یہ وہ۔ تو بہرحال یہ کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی کچھ ویڈیوز بناؤں گی اور جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ابھی تو ہمارے سفر کی بس آپ ویڈیو دیکھیں۔ تو تھوڑی گپ شپ ہو جائے دوستو۔ ایک بہت ہی خوبصورت تحریر ہے اشفاق احمد کی۔ ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا، تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، کچھ لوگ چاندی کو، تو کچھ لوگ قیمتی زیورات کو، کچھ لوگ گھوڑوں کو، تو کچھ لوگ ہاتھی، کچھ دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگانے کی باتیں کر رہے تھے۔ جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھولا گیا تو سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کی طرف دوڑ پڑے۔ سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنے من پسند چیز کو ہاتھ لگاؤں تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو دوستو، اس وقت جب سب لوگ اپنی من پسند چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، اسی وقت اس بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا۔ بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا اور بادشاہ کی ہر چیز بھی اس کی ہو گئی۔ جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے غلطیاں کی، ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں۔ لیکن ہم کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنائے ہوئے مالک کو پا لیا جائے۔ اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، ہمیں تو اپنے رب کو پانے کی تمنا رکھنی چاہیے۔ دنیا تو سب کو معلوم ہے کہ بہت عارضی ہے، اور جو لوگ اپنے رب کو پا لیتے ہیں تو ان کو دنیا کی کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، ہر چیز ان کے پاس خود بخود آ جاتی ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم دبئی میں ہیں، یہ دیکھیں دبئی کا مال بھی ہے۔ تو ویسے ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ یہاں سے عطر وغیرہ خریدیں گے اور کچھ گفٹ خریدیں گے، تو مگر یہاں پہنچ کے بالکل خیال ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اتنی لمبی فلائٹ ہوتی ہے کہ دبئی میں جا کے کچھ بھی دیکھنے کا اتنا کچھ دل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو دیکھیں دوستو کہ کتنا بڑا ایئرپورٹ ہے،
اور کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ تو اب ہم لوگ جو ہے یعنی کہ یہاں بھی بورڈنگ کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا مطلب جہاز میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ہم پہنچ جائیں گے رات کے ٹائم پر۔ ایک اور آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک صاحب کو انگور بہت زیادہ پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھجوا دیے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے گھر واپس آئے۔ دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے ہیں، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گڈیاں نکال کر بیگ میں ڈالیں اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت ادا کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا، جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا کہ 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے کہ جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ بخل اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا تھا اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت پرسکون محسوس کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو دوستوں، ہمیشہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اگلے سفر کی بھی ساتھ ساتھ تیاری رکھیں۔ اگر ہم لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں تو مگن رہتے ہیں اور بہت کچھ چھوڑ کر اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، لوگوں کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہ پیچھے آپ کے لیے پڑھائیاں کریں گے اور جو کچھ بھی آپ کو پہنچائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم جو اعمال اس دنیا میں کریں گے ہمیں وہی آگے جا کے ملیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے جتنا بہتر کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ یہ اب جہاز میں جانے کے لیے ہم لوگ بس تیاری کر رہے ہیں۔ جہاز ہمارا تیار ہی تھا تو فوراً ہم جہاز کی طرف چلے گئے۔ Getting weak
Getting weaker and weaker, falling deeper and deeper. I know, I know, I know it's right. Getting weaker and weaker, falling deeper and deeper. I know, I know, I know it's right. We're not hiding our feelings. When we're in it, we're in it. I know, I know, I know it's right. Taste on my lips, do you wanna sip? Getting high, 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 high. Feel fingertips, never losing grip. Never cry, cry, cry. Getting weaker and weaker, falling deeper and deeper. I know, I know, I know it's right. दोस्तों, अल्लाह ताला का वादा है कि जो तेरा नसीब है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। और जो तेरे नसीब में नहीं वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो तेरे दो होंठों के दरमियान में ही क्यों ना हो। अल्लाह पाक बहुत बेनियाज और नहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 खसूसियतें ऐसी हैं कि जिसमें पाई जाएंगी वो ईमान की मिठास पा लेगा। नंबर 1, अल्लाह और उसका रसूल उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ हों। जब वो किसी शख्स से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए करे। उसे कुफर की तरफ लौट कर जाना इतना नागवार हो कि जैसे आग में फेंक दिया जाना। दोस्तों, अब हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, देखें आप। और आखिर में मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच के साथ चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार।